تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے. جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، ہماری زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے، ہمارے روزے ختم ہو جاتے ہیں، بہت ساری نیکیاں جو ہم کرتے تھے وہ ختم ہو جاتی ہیں، صرف کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. اور ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. لیٹ سے کسی آدمی نے کسی کو نماز پڑھنا سکھایا، جب تک وہ اگلا بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے تو جس نے وہ چیز سکھائی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کا ثواب لے رہا ہوتا ہے، بیکاز اس نے اس کو سکھایا ہوتا ہے. اور وہ جو نماز پڑھتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں کرتے کہ وہ کسی کی نیکیاں کم کرتے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ الکریم ہے، المنان ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہی جاتے ہیں، دیتے ہی جاتے ہیں. سو وہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو پورا ثواب مل رہا ہے، اور وہ جس نے آپ کو سکھایا تھا اس کو بھی ثواب ملتا جا رہا ہے. ہر رکعت جو آپ پڑھتے ہیں آپ کے استاذ کا اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے. ہر دفعہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سو جس نے بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھائی تھی، چاہے وہ آپ کی ماں ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے استاذ ہیں، آپ کے شیخ ہیں، جو بھی ہیں، ان کو اس چیز کا ثواب ملتا رہے گا. یہاں تک نہیں، استاذ کے استاذ کو بھی اس کا ثواب ملتا جائے گا، اس استاذ کے جس کو اس نے سکھایا اور پھر جس نے آپ کو سکھایا، اور ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد. یہ ایسے ہی جیسے کہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہو، سمجھ رہے؟ ہر وہ ڈومینو، ہر وہ پتھر جو آپ کی وجہ سے آگے گیا، چاہے اس کو 10 جنریشن لگی درمیان میں، آپ کو اس چیز کا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سو آپ کو ثواب ملتا رہے گا چاہے آپ کو فوت ہوئے 100 سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا کہ اس نالج کو آپ دوسروں تک پہنچائیں. سو ہم کیا کریں اس طرح کی نالج کو، اس طرح کے علم کو حاصل کرنے کے لیے؟ یہ بہت آسان ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن اصل میں کیا کیا جائے؟ ایک کالج کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر کے طور پہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایسا کیا کروں کہ میں بھی وہ نالج جو ہے وہ حاصل کروں؟ اور ایک اور اہم بات جو کہ واضح ہے، جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اسلامی علم ہے. یہ ہے وہ علم جس کی قرآن اور سنت میں تعریف کی گئی ہے. اور رہی بات دوسری نالج کی، تو اس کا بھی ایک الگ اپنا مقام ہے، لیکن جو بلیسنگ، جو برکات، یہ دراصل اسلامک نالج کی ہے. جیسے قرآن مجید کا علم ہو گیا، فقہ ہو گئی، تفسیر ہو گئی، حدیث ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یعنی وہ لوگ جو اس دنیا کا ظاہر تو جانتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں اس دنیا کے بارے میں، ظاہری طور پہ سب کچھ پتہ ہے، لیکن جو آخرت کی نالج ہے، جو آخرت کا علم ہے، جو کہ اصل علم ہے، اس کے بارے میں وہ لوگ بالکل غافل ہیں. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ بدترین لوگوں میں سے وہ ہیں من شرار الخلق، سب سے بدترین لوگوں میں سے وہ ہیں اس دنیا کے، وہ ہیں جو اپنی زندگی کو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کے علم کے لیے صرف، اور آخرت کے علم سے وہ بالکل غافل ہے. او کما قال، کہ وہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ایک قسم کی ضائع کرتے ہیں. ضائع کرنے سے مراد یہ کہ جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے وہ ان کو فائدہ دیتا ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ اہم علم تھا جس سے وہ غافل رہے. اور وہ علم ہے آپ کے مذہب کے بارے میں، آپ کے رب کے بارے میں، اور آپ کی زندگی میں مقصد کیا ہے اس کے بارے میں.